الحمد للہ العلی الاکبر والصلاة والسلام علی سید البشر شفیع الامم فی یوم المحشر وعلی آلہ واصحابہ السرور الغرر. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور پرنور شفیع یوم النشور سرور دو جہاں مالک کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و کریمنا و غوثنا و غیاثنا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام دائما ابدا علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان گرامی وقار، آج کی اس 5ویں شب میں جس مقدس جانوں کے حوالے سے میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ نبی کے گھرانے والے ہیں، اہل بیت اطہار ہیں. قدرت کا ہمیشہ سے یہ فیصلہ رہا ہے کہ وہ وہ رب تعالی جس کو جتنی عظمت بخشتا ہے ان کے ساتھ امتحانات اور آزمائشیں بھی اتنی زیادہ ہوتی ہیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اشد البلایا الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائشیں اللہ تعالیٰ کے مقرب اور محبوب بندوں کے ساتھ ہوا کرتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام اور رسولان عظام سب سے زیادہ آزمائشوں میں مبتلا ہوئے. اولیاء کرام، قطب، ابدال، اوتاد، جتنے بھی مقرب اور محبوب بندے دنیا میں تشریف لائے ان کے ساتھ آزمائشیں بہت زیادہ رہی، اور ان آزمائشوں پر صبر کی ہی بدولت ان کے ساتھ نعمتیں دنیا میں بھی بے شمار رہی، آخرت میں بھی بے شمار رہی. العطایا علی قدر البلایا، جتنی آزمائشیں اتری اتنی آزمائشوں کے مطابق رب تعالیٰ نے ان کے مقام و مرتبہ کو بلند کیا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس امت مسلمہ کو ہمیشہ اپنی اولاد و امجاد اور اہل بیت اطہار کے بارے میں تلقین کی اور تاکید فرمائی کہ میری اہل بیت کی عظمت کا خیال ہمیشہ دل میں رکھنا، ان سے محبت کرنا، ان کے حقوق کا لحاظ رکھنا، ان کے مراتب اور درجات کو ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی ان کے مراتب اور درجات کو فراموش مت کرنا اور کبھی بھی ان کے حقوق کو پامال کرنے کی کوشش مت کرنا. اور میرے آقا نے خود قرآن کے اندر اللہ رب العزت کے اس کلام کو پیش کیا اور فرمایا کہ رب تعالیٰ کہتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ نبی کے گھرانے والوں کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ رب تعالیٰ خود یہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ اے نبی کے گھر والوں تم سے ہمیشہ کے لیے پلیدگی نجاست کو دور کر دے اور تمہیں خوب ستھرا کر دے. میرے مصطفیٰ کے گھرانے والے وہ ہیں جن کو رب تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اپنے ذمہ کرم سے پاک اور ستھرا فرما دیا ہے، جن کی تطہیر، جن کے تزکیہ اور جن کے نفوس کو پاکیزہ کرنے کا وعدہ رب تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے. قیامت تک کے لیے جتنی اولاد رسول ہوں گی ان تمام اولاد رسول کی عظمت یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے ان کی ذات کو گناہوں سے، لغزشوں سے، خطاؤں سے، یعنی شیطان کے دسترس سے محفوظ کر دیا. یہ نبی کے گھرانے والوں کی عظمت ہے قرآن کے اندر جو میرے آقا نے بیان کی. اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جا بجا صحابہ کرام کو یہ تلقین کی کہ اہل بیت مصطفیٰ کی عظمت کا ہمیشہ خیال رکھنا.
جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کالی کالی منقش چادر کے اندر اہل بیت اطہار کو جمع کرتے ہیں، جن میں سیدہ فاطمہ زہرا ہے، جن میں مولائے کائنات ہیں، جن میں امام حسن ہے، جن میں امام حسین ہے۔ ان چاروں کو جمع کرنے کے بعد میں میرے آقا نے یہ ارشاد فرمایا، اے میرے پروردگار اللہم ہؤلاء اہل بیتی طہرہم تطہیرا، اے میرے پروردگار یہ میری اہل بیت ہیں، یہ میری اولاد ہے، یہ میرا خون ہے، ان کو ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے پاکیزہ اور ستھرا فرما دے۔ تو رب تعالیٰ نے ان اہل بیت کو ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے ستھرا اور پاکیزہ کر دیا ہے۔ حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے، جب میرے آقا اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد میں ان مقدس چاروں ہستیوں کو جمع کر کے اپنی کالی کالی کملیوں میں شامل کر کے دعا کر رہے تھے، اس وقت میرے آقا کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کیا، اے میرے آقا وانا منہم، مجھے بھی ان مقدس جانوں میں شامل کر لیجئے۔ میرے آقا نے کہا میری شریک حیات ام سلمہ، تو بھی تو میری گھر والی ہے، تو بھی تو میری اہل بیت میں شامل ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی شیطان کے دسترس سے محفوظ بنا دیا۔ اور ان کی عظمتوں کا اس قدر صحابہ کرام کی جانو ذہن میں خیال رہا کہ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نجران کے نصارہ اور عیسائیوں کو جمع کرنے کے بعد میں ان کو یہ کہا تھا کہ اے نصارہ آؤ دین مصطفیٰ کی طرف، آؤ دین اسلام کی طرف، آؤ رب تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو تمہارے غلط عقائد ہیں ان سے توبہ کرو۔ مسلسل نجران جو عیسائی تھے، نجران کے جو عیسائی تھے، وہ مصطفیٰ کی بات کو بالائے طاق رکھتے رہے اور دامن اسلام سے وابستہ ہونے سے انکار کرتے رہے، بحث و مباحثہ کرتے رہے، مناظرہ کرتے رہے، اور ہمیشہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کر کے اپنی معاندانہ روش کا اظہار کرتے تھے۔ تو میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رب تعالیٰ کا یہ اعلان آتا ہے، فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ میرے آقا پر رب تعالیٰ کا یہ ارشاد نازل ہوا، اے میرے آقا یہ جو عیسائی آپ سے جھگڑا کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر کے آپ کے ساتھ میں اختلاف کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ میں بیتوقی باتیں کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ میں مناظرہ اور مباحثہ کر رہے ہیں، اور ہمیشہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عیسائی مذہب حق ہے، تو آپ ان عیسائیوں کو چیلنج دیجئے اور ان کو یہ کہیے کہ آؤ ہم خود کو لے کر کے آتے ہیں، تم خود کو لے کر کے آؤ، تم اپنی اولادوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی اولاد کو لے کر آتے ہیں، ہم اپنی ازواج کو لے کر آتے ہیں، تم اپنی ازواج کو لے کر آؤ۔ جب یہ آیت کریمہ رب تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تو میرے آقا نے اپنے گھرانے والوں میں سے جن کا انتخاب فرمایا وہ مولائے کائنات ہیں، وہ سیدہ فاطمہ ہیں، وہ امام حسن ہیں، وہ امام حسین ہیں، ان چاروں کو آپ نے جمع کیا۔ امام حسین کو اپنی گود میں اٹھاتے ہیں، امام حسن آپ کے دست اقدس کو پکڑے ہوئے ہیں، پیچھے سیدہ فاطمہ اور مولائے کائنات کھڑے ہیں، اور اس کے بعد میں جب عیسائی آتے ہیں آپ ان کو کہتے ہیں کہ آؤ آج ہم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرتے ہیں کہ اے میرے مولا ہم میں سے جو سچا ہے اس پر تو رب اپنا فضل اور انعام برسا، اور جو ہم میں جھوٹا ہے تو اس پر قیامت تک کے لیے اپنی لعنت برسا دے۔ جب میرے آقا نے اپنی زبان سے یہ اعلان کیا تو عیسائیوں کے اندر لرزہ طاری ہو گیا، عیسائیوں کے اندر اتنا خوف برپا ہوا کہ انہوں نے جب دیکھا کہ میرے مصطفیٰ سامنے ہے، مولائے کائنات سامنے ہے، سیدہ فاطمہ سامنے ہے، یہ خوبصورت اور مقدس چہرے سامنے موجود ہیں، جب انہوں نے ان مقدس چہروں کو دیکھا تو ان پر
اس قدر خوف طاری ہوتا ہے، اتنی ہیبت طاری ہوتی ہے، اس قدر خشیت طاری ہوتی ہے کہ وہ مقابلہ میں آنے سے منع کر دیتے ہیں۔ اور عیسائیوں کے بہت بڑے پادری عبد المسیح نے ان سے کہا کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اگر آج تم نے ان لوگوں سے مقابلہ کیا تو قیامت تک عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والا کوئی شخص نہیں ہوگا، عیسائی مذہب کو زندہ رکھنے والا کوئی شخص نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر کے وہ چلے جاتے ہیں۔ جب وہ چلے جاتے ہیں تو میرے آقا نے صحابہ کرام کی مجلس میں یہ خطبہ بلند آواز میں کہا کہ میرے صحابہ سن لو، اگر آج یہ عیسائی میرے ساتھ میں مناظرہ مباہلہ کے لیے تیار ہو جاتے تو قیامت تک کے لیے عیسائی مذہب پر عمل کرنے والا کوئی شخص نہیں ہوتا، اور اللہ رب العزت ایک سال کے اندر اندر روئے زمین سے تمام عیسائیوں کا خاتمہ کر دیتا، اور جو لوگ میرے سامنے آئے تھے ان کو سور اور خنزیر اور بندر کی شکلوں میں تبدیل کر دیا جاتا۔ رب تعالیٰ ان کا عذاب ان پر انتہائی قریب آ چکا تھا، لیکن آج وہ میرے سامنے مقابلے میں آنے سے انکار کرنے کی وجہ سے اس عذاب سے محفوظ ہو گئے۔ آپ ذرا غور کیجئے، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے مصطفیٰ کو جب کہا کہ اپنے اولادوں کو لے کر آئیے، اپنے گھر والوں کو لے کر آئیے، تو میرے مصطفیٰ نے سیدہ فاطمہ کا انتخاب کیا، امام حسن کا انتخاب کیا، امام حسین کا انتخاب کیا، مولا کائنات کا انتخاب کیا۔ معلوم یہ چلا کہ ان کی عظمت میرے مصطفیٰ کے دل میں اتنی زیادہ تھی کہ میرے آقا ان کو اپنے سینے سے لگا کر رکھتے تھے اور ان کو اپنا گھر والا ہونا ہر جگہ بیان کرتے تھے، اور صحابہ کرام یہی کہتے تھے کہ امام حسن بھی اولاد مصطفیٰ ہے، امام حسین بھی اولاد مصطفیٰ ہے، یہ نبی کے شہزادے ہیں۔ میرے آقا نے ایک موقع سے فرمایا ہادانی ابنایا و ابنا بنتی، یہ امام حسن اور امام حسین میرے شہزادے ہیں اور میری شہزادی کے شہزادے ہیں۔ اے اللہ تو ان دونوں سے محبت فرما، اور جو ان دونوں سے محبت کرے ان سے بھی محبت فرما۔ میرے آقا نے خطبہ حجۃ الوداع میں جو اللہ تعالیٰ کے احکام بندوں کے سامنے واضح کیے، جو دین اسلام کی تعلیمات لوگوں کے سامنے پیش کی، اس خطبہ حجۃ الوداع کے اندر میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے امت محمدیہ سنو، اے میری امت قیامت تک کے لیے یہ پیغام ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا، انی ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا، کہ یقیناً میں تم میں ایسے چیزوں کو چھوڑ کے دنیا سے جا رہا ہوں کہ اگر تم اس پر عمل کرو گے تو قیامت تک تم گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا پہلی چیز میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر قرآن کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو گے تو قیامت تک نہیں گمراہ ہو سکتے ہو، اور دوسری چیز میں اپنی اہل بیت، اپنے گھر والے، اپنی اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کے دامن سے وابستہ رہو گے تو قیامت تک تم گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ معلوم یہ چلا میرے آقا نے خطبہ حجۃ الوداع میں جو آخری خطبہ اپنی زندگی کا تمام صحابہ کرام کے درمیان پیش کیا تھا، اس خطبے میں بھی اپنی اہل بیت کا ذکر کیا اور یہ پیغام دیا کہ قیامت تک ان کی عظمت کا خیال دل میں رکھنا۔ اور میرے آقا نے خطبہ غدیر خم، جو خم تالاب کے پاس میں خطبہ دیا تھا، اس خطبے میں آپ نے دوبارہ اس کا تذکرہ کیا اور ارشاد فرمایا انا تارک فیکم مستقلین، کہ اے میری امت میں تم میں دو بہت وزنی اور بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کی عظمت خدا کی بارگاہ میں بہت زیادہ ہے، ان میں سے ایک کتاب اللہ، میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ قرآن کا حال یہ ہے کہ فیہ الہدی والنور، اللہ نے اس میں ہدایت کو رکھا ہے، اللہ نے اس میں نور کو رکھا ہے، اللہ نے اس میں روشنی کو رکھ دیا ہے۔ اگر جو قرآن پر عمل کرے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو قرآن پر چلے گا وہ نور لے کر چلے گا، جو قرآن کے ساتھ ہوگا وہ روشنی کے ساتھ ہوگا۔ اور میرے آقا نے فرمایا فخذوا بکتاب اللہ، اب اللہ کی کتاب میں جب ہدایت ہے، اللہ کی کتاب میں جب نور ہے، اللہ کی کتاب میں جب روشنی ہے، تو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام کر اس پر عمل کرو۔ اور دوسری چیز میرے آقا نے اس موقع سے ارشاد فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي، اے میری امت یاد رکھنا دوسری چیز میری اہل بیت ہیں، وَأُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ أَهْلَ بَيْتِي وَأُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ أَهْلَ بَيْتِي، دو بار میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میری امت دوسری چیز میری اہل بیت ہیں، اور میری اہل بیت کے سلسلے میں ہمیشہ اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کے حکم کو یاد رکھنا،
کبھی ان سے دغا مت کرنا، کبھی ان کے خلاف بغاوت مت کرنا، کبھی ان کے خلاف میں جانے کی کوشش مت کرنا، ان سے محبت کرنا، کیونکہ ان سے محبت کرو گے رب تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، ان سے محبت کرو گے خدا کا نبی تم سے محبت کرے گا، ان کے خلاف جانے کی کوشش مت کرنا۔ اب ذرا غور کیجئے، میرے آقا نے اہل بیت کی عظمت کا اعلان حجۃ الوداع کے موقع پر کیا، میرے آقا نے اہل بیت کی عظمت اور رفعت کا اعلان خطبہ غدیر غم میں کیا، میرے آقا نے اہل بیت کی عظمت کا اعلان واقعہ نجران یعنی آیت مباہلہ کے وقت میں کیا تھا، میرے آقا نے اہل بیت کی عظمت کا اعلان اس وقت کیا جب اللہ نے قرآن میں آیت تطہیر کو نازل کیا ہے، یعنی ہر مقام پر میرے آقا نے امام حسن، امام حسین، سیدہ فاطمہ زہرا اور مولا کائنات کی عظمت و محبت کا اعلان کیا ہے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ سب سے زیادہ آزمائشیں کن پر آئی تھی، سب سے زیادہ مشکلات کن کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، سب سے زیادہ مصیبتیں اور کلفتوں کو برداشت میں کس نے کیا تھا؟ انہی اہل بیت نے کیا تھا۔ مولا کائنات کی خلافت کے زمانے میں امت مسلمہ میں جو شورش اور فتنہ برپا ہوا وہ قیامت تک کے لیے زندہ رہ گیا۔ امام حسن کے دور میں خلافت راشدہ کا جو خاتمہ ہوا اس کی تلافی قیامت تک نہیں ہو سکی۔ امام حسین کے زمانے میں یزیدیوں نے جو یلغار ان پر کیا تھا، یزیدیوں نے جو ان پر ظلم و ستم ڈھائے تھے اور امام علی مقام کی شہادت کا قصہ رونما ہوا تھا، اس کی تلافی اور بھرپائی اس وقت سے آج تک نہیں ہو سکی۔ ان مقدس جانوں نے اپنے زمانے میں اپنی عظمت کے مطابق آزمائشوں کا سامنا کیا، اپنی رفعتوں کے مطابق مشکلات کا سامنا کیا۔ میرے آقا نے سچ فرمایا کہ جن کے ساتھ مشکلات جتنی زیادہ ہوں گی ان کی عظمتیں اتنی زیادہ ہوں گی، اور جن کی عظمتیں جتنی زیادہ ہوں گی ان کے ساتھ مشکلات اتنی بڑی ہوں گی۔ مولا کائنات نے ان مشکلات کی گھڑی میں بھی قرآن کو اپنے ہاتھ میں رکھا، سنت مصطفیٰ کو اپنے ہاتھ میں رکھا۔ امام حسن نے ان مصیبتوں کے وقت میں بھی قرآن کو اپنے ہاتھ میں رکھا، سنت مصطفیٰ کو اپنے ہاتھ میں رکھا۔ امام حسین نے بھی ان مشکلات کے عالم میں، ان مشکلات کے ایام میں، ان کلفتوں کے زمانے میں، ان مصیبتوں کے دور میں ہمیشہ قرآن کو ہاتھ میں رکھا، مصطفیٰ کی شریعت و سنت کو اپنے ہاتھ میں رکھا، اور امت کو قیامت تک کے لیے یہ پیغام دے دیا کہ اگر تمہاری جان جائے تو جائے لیکن مصطفیٰ کا دین اور پیغام نہ جائے، تمہارے اوپر مصیبتیں آئے تو آئے لیکن خدا کی کتاب سے روگردانی نہ پایا جائے۔ میرے آقا نے اپنی اہل بیت کو اس طرح سے سینچا اور سنوارا تھا، ان کو اس قدر خوبصورت انداز میں تربیت دی تھی کہ اس تربیت کا اثر یہ تھا کہ انہوں نے تمام مشکلات کی گھڑی میں امت مصطفیٰ کو یہی تلقین دی کہ مصطفیٰ کے دامن سے جڑ کر رکھنا، مصطفیٰ کے دامن سے ہمیشہ وابستہ رہنا، اس لیے کہ مصطفیٰ کے دامن کو تھامنے میں زندگی ہے، مصطفیٰ کے دامن کو مضبوطی سے پکڑنے میں راحت ہے، مصطفیٰ کے دامن کو مضبوطی سے پکڑنے میں چین و سکون ہے۔ اور آج تک امام حسین اسی مصطفیٰ کی شریعت کے زندہ کرنے پر زندہ ہے، اسی مصطفیٰ کی شریعت کو باقی رکھنے پر باقی ہے۔ آج امام حسین کا تذکرہ، امام حسین کی یاد، امام حسین کی محبت، امام حسین کی عظمت و رفعت مصطفیٰ کی شریعت کو زندہ کرنے کی وجہ سے ہے، مصطفیٰ کی شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے ہے۔ جو خدا کو یاد کرتا ہے خدا اسے یاد رکھتا ہے، جو خدا کا ذکر کرتا ہے خدا اپنے بندوں کے دلوں میں ان کا ذکر باقی رکھتا ہے۔ امام حسین کا ذکر قیامت تک کے لیے باقی رہے گا، امام حسن کا ذکر قیامت تک کے لیے باقی رہے گا، مولا کائنات کا ذکر قیامت تک کے لیے باقی رہے گا، سیدہ فاطمہ زہرا کا تذکرہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اس لیے ہوتا رہے گا کیونکہ انہوں نے لمحہ لمحہ خدا کا ذکر کیا ہے، لمحہ لمحہ مصطفیٰ کا ذکر کیا ہے، لمحہ لمحہ قرآن کی تلاوت کی ہے، لمحہ لمحہ سنت مصطفیٰ پر عمل کیا ہے۔ جب انہوں نے دین کی رسی کو مضبوطی سے تھاما تو اس دین نے انہیں قیامت تک کے لیے بلند کر دیا، اور ہمیں یہ پیغام ملا کہ جو دین کو بلند رکھے گا قیامت تک بلند رہیں گے، جو دین کو اونچا رکھیں گے قیامت تک اونچا رکھیں گے، اور جو دین
دین کے خلاف ایک سوئی کے نوک کے برابر بھی جانے کی کوشش کریں گے دین کی بنیاد پر، اگرچہ وہ ظاہر میں بہت بڑے نظر آتے ہو لیکن شیطان کی طرح مردود ہو جائیں گے، شیطان کی طرح ملعون ہو جائیں گے۔ یزید قیامت تک ملعون ہے، یزید قیامت تک کے لیے مطرود ہے، یزید قیامت تک کے لیے خدا کی بارگاہ میں ذلیل ہے، یزید قیامت تک کے لیے امت محمدیہ میں کتے سے بھی کم درجہ رکھتا ہے، لیکن امام حسین کی عظمتیں آسمان سے زیادہ بلند ہے، امام حسین کی رفعتیں عرش معلیٰ سے زیادہ بلند ہے۔ بلند اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے دین مصطفیٰ کو بلند کیا تھا، بلند اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے نظام مصطفیٰ کو بلند کیا تھا اور انہوں نے یہ پیغام دیا تھا منزل عشق میں تسلیم و رضا مشکل ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نٹی ہوا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم